لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحي أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام الرائزام طلبہ اعزام جو بہت بزرگ دوستوں محترم مکرم حضرت قاری عبدالباسط صاحب جیزہ بھائی کو قاری صاحب کی دعوت پر حکم پر میں اس وقت سیدھا کراچی سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. 10 دن سے تقریباً کراچی میں مختلف پروگرام بھی تھے اور وہاں میرے مرشد کا جو ادارہ ہے جامع المدارس اور 2 مہینے کے بعد 10 دن کے لیے میں وہاں بخاری شریف پڑھانے بھی جاتا ہوں. لیکن میں سعادت حاصل کرنے کے لیے مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت کی نشانی. الرحمن اللہ فرماتے رحمان نے قرآن سکھایا ہے. جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ان بچوں پر ان استادوں پر ان لوگوں پر جو تعلیم قرآن میں حصے دار ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا بہت بڑا حصہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی ہے. پیغمبر صاحب نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو کوئی اللہ نے معجزہ دیا. جس معجزے کی بنیاد پر اس نے دعویٰ کیا نبی نے اور لوگوں نے مانا. فرعون نے کہا کہ آپ کا کیا نشانی ہے؟ تو عصا پھینکا سانپ بن گیا. بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ سعودی کی ٹانگ کی طرح چمکنے لگا. کہ یہ برہانان یہ 2 دلیلیں ہیں رب کی طرف سے کہ میں اللہ کا نبی. عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ نبی ہیں؟ فرمایا کہ کندھے کو لے آؤ میں ہاتھ پھیروں گا وہ پینا ہو جائے گا. اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے. دیوار تو میں دم کروں گا ٹھیک ہو جائے گا. مٹی کی چڑیا بناؤں گا پھونک ماروں گا ہوا میں اڑنے لگے گی. ہر نبی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کوئی معجزہ دیا جس معجزے کی وجہ سے لوگوں نے تسلیم کیا کہ خدا کا پیغمبر ہے. لیکن اللہ نے جو مجھے معجزہ دیا وہ قرآن مجید ہے. پیغمبر صاحب کو دوسرے بہت معجزات دیے. 300 سے زائد معجزات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام جب وہاں پر پہنچے پانی نہیں تھا. صحابہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے ارد. فرمایا کیا بات ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ پانی نہ پینے کے لیے ہے نہ وضو کے لیے ہے نہ جانوروں کے لیے ہے
سوائے اس پانی کی جو آپ کے سامنے چھوٹے پیالے میں رکھا ہے، رسول اللہ نے اس پیالے میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ معجزہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کہیں اونچا معجزہ، اس لیے کہ پتھروں میں سے تو ایسے پانی نکلتے ہیں، پتھر کو پانی سے مناسبت ہے، لیکن انسان کے جسم سے گوشت نکلتا، خون نکلتا ہے، یہاں پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے کسی نے کہا تم کتنے تھے بھائی پانی پینے والے؟ کہا 1 لاکھ بھی ہوتا تو کافی تھا، لیکن ہماری 1500 تعداد تھی جن نے پانی پیا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ ایک رات میں فرمایا کہ تمام معجزات سے سب سے بڑا معجزہ جو مجھے وہ قرآن مجید دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ہر پیغمبر کا معجزہ اس کے بعد ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو لاٹھی موجود تھی، اب صاف نہیں بنتی۔ نوح علیہ السلام جب فوت ہو گئے کشتی موجود تھی، اب چلتی نہیں۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت موجود تھا، لیکن ان کے جانے کا تو مردہ نہیں۔ یہ فرمایا کہ مجھے جو معجزہ دیا ہے، جس طرح میری نبوت قیامت تک رہنے والی، میرا معجزہ بھی قیامت تک رہنے والا۔ انما اوتیت وحیا فوحا الی، اللہ فرمایا کیونکہ میرا معجزہ ہر زمانے میں ہوگا، لہذا میرے ماننے والے تمام امتوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ معجزے کی بنیاد پر لوگ مانتے ہیں، اور میرا معجزہ ہر زمانے میں ہوگا، ہر زمانے میں دیکھیں گے یہ معجزہ ہے۔ آج بھی پورے عالم میں قرآن مجید کے ذریعے اور اس کے انوارات کے ذریعے جتنی ہدایت پھیل رہی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید دیکھ کر ہدایت ہو جائے، اگر کہیں کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے اور فرشتے جب اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے اور شیاطین بھاگتے ہیں، تو دائیں بائیں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دلوں میں ہدایت کا نور آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا قرآن سے ہدایت ہو رہی، کوئی پڑھ کر دیکھ رہا ہے، پڑھ کر ہدایت ہو رہی۔ آج پورے عالم میں کتنے بھی غزوات جنگیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور کیسے کیسے سخت حالات ایمان والوں پر آ رہے ہیں اور آئے ہیں، آپ اگر ان کی تحقیق کریں گے تو حیران ہوں گے کہ ان مجاہدین، ان لوگوں کا سہارا خلوت اور جلوتوں میں قرآن مجید ہوتا ہے، اسی میں تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ان کا دل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار غزوہ موسیٰ میں شہید ہوئے، علی کرم اللہ ان کے بڑے بھائی۔ طیار اس لیے کہتے ہیں کہ شہداء میں واحد شہید ہے جو ابھی سے جنت میں ہے، اور فرمایا کہ ان کے دونوں بازو اسلام کے جھنڈے کی حفاظت میں کٹ گئے، کیونکہ جب ایک تلوار ماری ان کا ایک بازو کاٹ دیا تو ان نے دوسرے سے جھنڈا پکڑ لیا، تو اس عیسائی نے، رومی نے دوسری تلوار ماری، دوسرا بازو کٹا، تو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اس جھنڈے کو پکڑ لیا، تو اس نے زور سے تلوار مار کے 2 حصے کر دیے۔ جلدی سے عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ پہلے دیکھو زید بن ثابت کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور وہ شہید ہو جائے گا، گرنے نہیں دے گا، پھر اس کو فوراً ہی جعفر طیار پکڑ لے گا، اور جعفر طیار جب شہید ہو جائے گا تو عبداللہ بن رواحہ پکڑ لے گا، اور عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہو جائے گا پھر وہ شخص پکڑے گا جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ حضرت گنگوجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے، حالانکہ اتنے جسم پر زخم تھے، اور جب وہ فوت ہونے لگے تو روتے تھے، مرنے کے لیے ہر میدان میں گھسا، لاکھوں کی فوج سے ٹکرایا، لیکن میری قسمت میں شہادت بھی ساتھی شہادت لے گئے۔ حضرت گنگوجی فرمایا کرتے تھے وہ میاں کیسے شہید ہو جاتے، وہ تو تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار قیامت تک کافروں کے سر پر لٹک رہی ہے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔
اب فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے 2 پردے دیے، فرمایا یاقوت کے 2 پردے دیے، وہ جنت میں جنت کے فرشتوں کو اور جنت کے فرشتوں کے ساتھ اٹھتے ہیں جب نے تیار کسی غزوہ میں غزوہ موسیٰ میں انسانیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ حضرت تلوار لے کر جب کہیں نکلتے 100 ان کے فوجی آگے ہوتے اور حضرت اکیلے پیچھے ہوتے، تو ان کا بڑا جرنیل دور سے کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب یہ پورے 1 لاکھ کی فوج تھی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 کی 3,000 اور مقابلے پر 1 لاکھ۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ ہمارے اتنے تکڑے سپاہی اور یہ دبلے عرب، یہ مسلمان، اور یہ اکیلا تلوار لے کر جب یہ آگے آتا ہے تو ہمارے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے، پھر 2-4 اس کو جھپٹ مارے پھر اس کو جاتے، 2-4 اس کو پکڑی لیں، یہ تو ایسے ہی پکڑا جائے گا، 2-4 اگر گھیر لیں گے، ایک آدھا مر جائے گا، باقی تو اس کو قابو کر لیں گے، یہ کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ اس کا مشیر کھڑا تھا نا، کبھی مشیر کی عقل زیادہ ہوتی ہے، بادشاہ کی کم ہوتی ہے، وزیر کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ مشیر نے کہا کہ سالار صاحب ایک سوال کرو، ان کا کار، انہوں نے کہا کہ اگر 100 چوہے ہو اور 1 بلی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے چوہے مشورہ کر لیں، بلی کی 1 ٹانگ 10 چوہے پکڑ لیں گے، کچھ پیٹ پھاڑ دیں گے، کچھ آنکھیں نکال لیں گے، بہت آسان ہے بلی کو مارنا، لیکن چوہے آئے اور بلی کرے میاؤں، ارے میں آؤں، میں آج کمنٹ تھا بچے کا میں آؤں کیا 100 چوہے کھڑے ہو سکتے ہیں مقابلے پر؟ اس جنرل نے کہا کہ سواری کا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ حجم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے چوہے زیادہ ہے بلی سے، لیکن کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا یار دل کا فرق ہے، انہوں نے کہا بس سن لو، رسول اللہ کے غلاموں کے سینے میں جو دل ہے وہ ہمارے روحی سپاہیوں کے سینے میں وہ دل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب یہ قرآن پیغمبر السلام کا معجزہ جب کسی سینے میں آ جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف سے زمین میں دب جاتا۔ تو مجھے بتاؤ جس سینے میں قرآن جمع ہے، یہ بچے جو ہاتھ سے قرآن بیٹھتے ہیں، بتاؤ ان کے سینے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے یا نہیں؟ بولو، ان کے سینے میں جو دل ہے، امریکہ سمیت سارے یہودی اکٹھے ہو جائے، کوئی ایک بھی اس سے زیادہ دل نہیں لا سکتا، انہوں نے مدد سے بند کر دیا۔ اب تمہیں لاجک سمجھ آ گئی؟ ایسے پکڑے لوگ اس سینے میں قرآن آ جائے تو اب مجھے بتائیے پہاڑ سے زیادہ مضبوط سینہ ہے اور رسول کا زندہ بولتا ہے۔ ہمارا ایک طالب علم صاحب بھاون نگر میں حفظ کیا، چین پڑھنے کے لیے چلا گیا، ہمارا پاکستان کا ایک منسٹر گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ان کے منسٹر نے کہا کہ چین کے منسٹر نے کہا یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ آیا ہے، وہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہے زبانی پڑھتا ہے اور پورے رمضان میں پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب وزیر صاحب کو تو پتا تھا، انہوں نے کہا جی آج مجھے بھی منظر دکھائے، اور رات کو دیکھا واپس صاحب جناب قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھو پوری امتوں میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب اللہ کے صرف 2 حافظ ہیں، حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی کتاب زبور کے حافظ تھے اور اپنی کتاب زبور کے حافظ تھے، اور دوسرے حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم جو تورات کے حافظ تھے، اس کے علاوہ
کوئی حافظ نہیں ملتا جو پوری کتاب کا حافظ ہو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود بھی حافظ تھے، آپ کی امت کے حافظ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تورات ہی نہیں کرائی 40 دن میں، تختیاں دے دی، یہ لکھی ہوئی ہے تورات کہ حکم وجود ہدایت کا نور لے جا کے امت کو سمجھائیں گے۔ لیکن یہاں ایک طرح جس میں ربک الذی خلق یاد کرا جا رہا ہے، 5 ایسے یاد کرائیں، پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل نازل ہوئی۔ سب سے پہلا حافظ تو خود پیغمبر کی ذات ہے، پھر یہ امتی حافظ تو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ اس کا بہت اچھا، ہمارے منسٹر نے کہا بھائی یہ تو ہمارے ہاں تو جیسے ہی ہے، قرآن زمانے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 1 سال کی فیس ہی معاف کرتے ہیں، جو 7-8 لاکھ 1 لاکھ سال کی فیس معاف کرتے ہیں۔ بھائی یہ عجیب ہے، زبان ہی پڑھ رہا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ یاد ہونا بھی معجزہ ہے۔ ورنہ نہیں بچوں کو انگریزی کتابیں پڑھتے، دوسری کتابیں پڑھتے، تو اس لیے بھی تم رکھواتے ہو، پیسے بھی خرچ کرتے ہو، پھر یہ پڑھ کے نہیں دیتے، پھر بھی نہ یہ جو سیدھا ہے نہ ان کی BCC ہے نہ ان کی CCC، یہاں مفت میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیتے کیا ہو، لیتے کیا، بس آخری بات 5 بجے بریک لگنی تھی، اوپر ہو گیا 5 منٹ، ایسا آخرتا ہے دیتے کیا ہو، زکات دے دی، عشر دے دے، صدقہ دے دے۔ آپ کو پتا ہے عشر زکات صدقہ پہلی امتوں میں نہ کوئی انسان کھا سکتا تھا نہ کوئی جانور کھا سکتا تھا۔ وہاں رکھ دو، آگ آئے گی جلا دے گی، اگر قبول ہوگا تو جلا دے گی، اگر قبول نہیں ہوگا تو کسی کو یہ اجازت نہیں کہ جانور کو لے جائے کہ یہ کھا لو۔ جس طرح حکم ہے کہ اگر کوئی چوہا مارو تو بلی کے آگے تم نے نہیں ڈالنا، تمہیں اجازت نہیں ہے بلی کے آگے ڈالنے کی، آپ پھینک دو وہ خود جا کے اٹھا لے، تم نے نہیں ڈالنا، کیونکہ حرام دینا آپ کو جائز نہیں کہ آپ اس کو حرام دینا، وہ خود کھا لے گی۔ کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا تھا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان صدقات کو اغنیاء سے لوں اور فقراء ہی کو دے دوں، اور اس کے اندر امیر کا بھی کام بنے اور غریب کا بھی کام بنے، اور اس میں سب کا کام بنے، بلکہ عجیب و غریب کام بنے۔ تو میرے دوستو، تم دیتے کیا ہو وہ مال جو نہ انسان استعمال کر سکتے تھے نہ جانور، تم وہ دیتے ہو، تمہیں بدلے میں مدرسہ حافظ قرآن دیتا ہے، عالم دین دیتا ہے، قاری قرآن دیتا ہے، تمہیں مفتی دیتا ہے، تمہیں اللہ والے دیتا ہے، تمہیں اللہ کے ولی دیتا ہے، تمہیں مجاہد دیتا ہے، تمہیں مبلغ دیتا ہے۔ دیکھو تم خرچ کیا کرتے ہو، بدلے میں ملتا کیا ہے۔ آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، چند دین کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، یا میں حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، میں بنوری ٹاؤن 8 سال پڑھا ہے، 8 سال میں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھا ہے، میں مدرسے سے رہا ہوں، میں نے مدرسے کی بجلی استعمال کی ہے، مدرسے کو استادوں نے مجھے مفت پڑھایا ہے، مدرسے کی فضا میں رہا ہوں، مدرسے نے میری روٹی پانی کا اور چائے کا انتظام کیا ہے، اور اس میں لوگوں نے اس میں حصہ دلایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، آج میں جو دین کی خدمت کر رہا ہوں، ان میں ان پائی روپیہ 1000 کروڑ لگانے والوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، پھر کیوں دل چھوٹا کرتے؟ دیتے کیا ہو، دیتے کیا ہو، معمولی بات ہے۔ ایک عالم پوری دنیا میں اس کے اخلاق ہوتے ہیں، چند لوگوں نے اس پر خرچ کیا ہوتا ہے۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، کوٹ ازو کی عظیم الشان شخصیت، ہمارے اکابر میں تابعین پڑھنے کے لیے گئے، تابعین پہنچے، انہوں نے کہا کہ جناب داخلہ تو ہے، روٹی کا انتظام نہیں مولانا صاحب۔ پہلا سال تھا، جب اتنی دور سے آئے وہ تابعین گجرات بمبئی کے پاس ہے، کہاں کوٹ ازو ہے کہاں بمبئی ہے،
وہاں پڑھنے کے لیے گئے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھایا کرتے تھے. حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پڑھا تھا. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی صاحب جو فیصل آباد کے تھے تبلیغ جماعت کے مفتی زین الدین صاحب انہوں نے وہی حضرت بنوری رحمۃ اللہ سے پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا روٹی. اب میں بڑی مشکل سے تو قرار کر کے میں یہاں پہنچا ہوں, روٹی کا انتظام نہیں. تو شہر کی جو مسجد تھی, چھوٹا شہر تھا دھابیل کا, مسجد کے سامنے بیٹھ کے رو رہے اثر کے بعد. اماں گزری, بڈھی اماں, یہ گھروں میں مت کام کر رہے ہیں, 7 سال کی عمر ہوگی, بیوہ. انہوں نے کہا پتر تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی اماں میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, داخلہ تو مل گیا لیکن روٹی کا انتظام نہیں. کہ بیٹا فکر نہ کر, مجھے 2 روٹی صبح ملتی ہے, گھر سے جا کر کام کرتے ہیں, 2 روٹی شام. 1 روٹی تیری 1 روٹی میری. سادہ نہ مجھے ملتا ہے نہ میں تجھے دے سکتی ہوں, پانی وانی سے کھا لیا کریو تو اپنا کام چلا لے. 1 روٹی صبح میں دوں گی صبح اور 1 شام. حضرت فرماتے ہیں اتنی پابندی سے روٹی لاتی تھی کہ ہم اپنا ٹائم طے کرتے تھے کہ یار اتنے بجے آ رہی ہے تو باقی اتنا ہی بچ جائے کہ وہ روٹی لے کے آتی کھائی. 1 کھا روٹی کی. حضرت بہت ذہین ذکی تھی. استاد بڑے خوش تھے کہ یار یہ طالب علم جو پنجاب سے آیا ہے یہ تو بہت ذہین اور ذکی طالب علم ہے. تو محترم صاحب کو سفارش کی حضرت آئندہ جو داخلہ روٹی والا دے لو. تو ان کو آئندہ کے لیے لکھ دیا سالانہ امتحان کے بعد کہ بیٹا آپ آؤ گے تو تمہیں وہ داخلہ مل جائے گا. اماں سے کہتی اماں بس اب روٹی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے مدرسے میں روٹی کا انتظام ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں میں عالم بن گیا, دین کا خادم بن گیا. اور حضرت بہت بڑے مناظر دار تھے. فرمایا ہے کہ پھر اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی, میں حج کرنے کے لیے گیا. میں مدینہ شریف پہنچا. مدینہ شریف پہنچنے کے بعد میں نے روزہ اقدس پر سلام پیش کیا. میں بہت تھکا ہوا تھا, مسجد نبی میں سو گیا. جب میں مسجد نبی میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اماں زرد پر لباس کے اندر میرے سامنے آئی. تو میں یکدم میں رونے لگا, اماں اماں تو کہاں ہے؟ بڑا اچھا دراز ہو گیا تیرے بارے میں, مجھے خبر نہیں ملی اور تو بہت تیرا مجھ پر احسان ہے, میں تجھے بہت یاد کرتا رہتا ہوں. اماں اماں تیرا کیا ہوا, کیا حال ہے؟ تو مسکرا کہنے لگی کہ بیٹا اللہ نے جنت میں بڑا اونچا مقام دے دیا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے روٹی دیتی تھی. میرے دوستو کھاتے کا سودا نہیں ہے, یہ مدارس بہت بڑی نعمت ہے. یہی سے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں, یہی علماء محدثین مفسرین پیدا ہوتے ہیں. بس انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان مدرسوں سے خصوصی تعلق رکھوں. میں کہا کرتا ہوں اس زمانے میں جب پوری دنیا مدرسوں کے خلاف باطل لگا ہوا ہے, ہمارے ان سے جو جوڑ ہوگا نا یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. کیا لے کے آؤں کیا جو قاری عبدالباسط صاحب نے جی مدرسہ ہے بہت دیر سے میرا اپنا جانا ہوتا ہے. اللہ فرمایا کیا کہا ٹھیک ہے بچہ تو ڈرائیور سے نہ تو جائے. الحمد للہ صلی اللہ محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي عذاب الاخره. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما, ادارے کو قبول فرما. یا اللہ قاری صاحب کی محنت کو قبول فرما, طلبہ کو قبول فرما. یا اللہ ان طلبہ کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. آنا لے کھانا نہار تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے, استادوں کے لیے, مدرسے کے معاملین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ان کے صاحبزادے مولوی عبدالرحمان یا مولوی سفیان ان کو اپنے عبادت کا سچا یا نشید عزت سے بازو بننے کی توفیق عطا فرما. مولوی عبدالرحمان کی بھی بڑی کوشش ہے میرے آنے میں, بار بار بچہ رابطہ کرتا رہا, مجھے شرم آئی. میں نے کہا بھائی کیسے بھی ہو انشاءاللہ میں پہنچوں گا. الحمدللہ اللہ نے حافظ سے پہنچا دیا. اللہ
بچے کو بھی اور بھی ہم سب کے بچوں کو اللہ ہمارا دینی جانشین فرما اور ہمارے بچوں کو علم نافع کے مقبول عطا فرما یا اللہ ایسے صدقات جاریہ ہماری اولادوں میں پیدا فرما یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما ان اداروں کی خانقاہوں کی مدارس کی مراکز کی سب کی خوب حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں یا اللہ یا اللہ جب پیغمبر بھی کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے آپ کے علاوہ کوئی نہیں اور کہاں جائیں تو آپ کی مدد اللہ شہید یا اللہ ان کی خوب مدد فرما یہود حدود اور رسولت النصارہ کو تباہ و برباد فرما یا اللہ اس ادارے کی جتنی بھی ضروریات ہے غیب کے خزانوں سے پوری فرما یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین